بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، واجب التکریم علماء کرام، بزرگان دین اور معززین علاقہ، نوجوانوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر وطن عزیز کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ باب الرحمت میں اس پاکیزہ نورانی وجدانی ایمانی محفل میں جو تکمیل بخاری شریف اور دستار فضیلت کے خوبصورت موقع پر منعقد کی گئی، اس میں حاضر ہوں اور انتہائی شکر گزار ہوں حضرت مولانا ابو بکر صاحب کا کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے دعوت دی، اور اسی طرح میں تمام علماء کرام کا اور اس ادارہ کے محترم ماشاءاللہ حضرت محمد حسن صاحب، ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں، تمام منتظمین کا اور آپ سب کا۔ تو آپ خیریت سے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، خوش بیٹھے آپ؟ پنجاب سے سردی میں بھی لے آیا ہوں، لاہور سے چلا ہوں، وہاں بہت زیادہ سردی تھی، میں سوچا یہاں پہنچا موسم ٹھیک تھا، یہاں بھی ٹھنڈ آ گئی، یہ کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ کے موسم ہیں سارے، اللہ کی ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں، تو سبحان اللہ کہنے سے تو ایک درخت لگتا ہے جنت میں، سنا ہے نا آپ نے بزرگوں سے، ایک درخت لگتا ہے جنت میں سبحان اللہ کہنے سے، اس لیے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے اور آپ حضرات بہت دیر سے بیٹھے ہیں، یقیناً آپ کا مجاہدہ ہے، آپ کی عظمت کو سلام ہے، لیکن آپ کا یہاں بیٹھنا رائے گاہ نہیں گیا۔ یاد رکھیے گا یہ وقت بڑا ہی قیمتی تھا اور دعا تک قیمتی ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے انوارات اور ماشاءاللہ اس کی برکات آپ کو محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ آغاز کرتا ہوں، ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ خوبصورت سلام سے آغاز کرتے ہیں، آقا کی ذات پہ سلام پڑھتے ہیں، اور ماہر القادری انہوں نے یہ اشعار لکھے، بہت سے نعت خواں حضرات اس سلام کو پڑھتے ہیں اور ہر کسی کا اپنا انداز ہے خوبصورت، میں بھی سادہ سے انداز میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ لکھتے ہیں کہ سلام اس پر سبحان اللہ، کراچی کے روشن ضمیر بیٹھے ہیں، آقا پہ سلام پڑھنے لگا ہوں، مانتا ہوں سردی ہے لیکن اتنی بھی نہیں کہ سبحان اللہ راستے میں منجمد ہو جائے، ایسی نہیں ہے انشاءاللہ، جذبے کے ساتھ حرارت ملے گی، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، روشنیوں کے شہر میں رہتے ہیں آپ، کراچی والوں ہمارے آقا نے غربت کو اختیار کیا، علماء بیٹھے ہیں، آقا نے غربت کو پسند فرمایا، وگرنہ کہا گیا تھا کہ حکم فرمائیں تو احد کو بھی سونے کا بنا دے، لیکن آقا نے غربت کو پسند فرمایا، کیوں نہ سلام پڑھوں، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور آگے سنیے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے
گالیاں سن کر دعائیں دی، صرف کانوں کے سرور کے لیے نہ سنیے، اخلاق کریمانہ بھی دیکھیے آقا کے۔ ہم ذرا سی بات پہ بھڑک جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، تیش میں آ جاتے ہیں، لیکن کریم آقا کے اخلاق تو دیکھیے جن کی وجہ سے ہم بہترین امت کہلاتے ہیں۔ کہہ دینا سبحان اللہ۔ سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بروں کو فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اور آگے سنیے کہ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ ماشاءاللہ ہدیہ بھی آ گیا ہے، کہہ دیں سبحان اللہ، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آگے سنیے گا کہ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر، سلام اس پر جو امت کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہے کر اوروں کو کھلاتا تھا۔ کہہ دینا سبحان اللہ۔ آئیے اس کریم آقا کی نعت سناتا ہوں آپ کو، محبت والے کہہ دیں سبحان اللہ۔ مولانا ابو بکر صاحب نے مجھے ایک طویل فہرست تھما دی ہے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس طویل فہرست کو پڑھوں تو رات گزر جائے، لیکن چند شعر انشاءاللہ ضرور تعمیل میں پڑھتا ہوں۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مجھے یہ فرمائش کچھ میسج کے ذریعے بھی موصول ہوئی، کچھ احباب نے فون کر کے بھی کہا سنیے گا۔ علماء بیٹھے ہیں سٹیج پر، بزرگان دین بیٹھے ہیں، اکابرین بیٹھے ہیں، آپ ان سے آقا کا حلیہ مبارک سنتے ہیں کہ ہمارے آقا دکھنے میں کیسے تھے، ان کے گیسو، ان کے لب مبارک، ان کے رخسار، ان کی آنکھیں، ان کا دہن، دانت مبارک کیسے تھے، اور کتابوں میں بھی آپ پڑھتے ہیں۔ اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ پاک نے خواب میں زیارت بھی نصیب فرمائی ہوگی، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، کہہ دیں آمین۔ تو شاعر نے قلم اٹھایا، سنیے گا کراچی والوں کیا لکھا، ملاحظہ فرمائیے۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، سبحان اللہ۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں
نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسی زلف نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ ذرا نعرہ تو لگائیے تاجدار ختم نبوت۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور بنیادی عقیدہ ہے، پوری اسلام کی عمارت اس پہ کھڑی ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہی بات میں شعر میں کہہ رہا ہوں کہ آقا آپ کی کوئی مثال نہیں، حضور آپ کا کوئی جواب نہیں۔ آپ بھی مل کے کہیے فرشتے لکھ رہے ہیں، آقا تک پہنچائیں گے، آقا خوش ہو جائیں گے۔ مل کے پڑھیے جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا نہ ایسی زلف نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ اور آگے سنیے گا آقا کے ایک غلام کی بات کرنے لگا ہوں، کراچی والوں کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی سچا غلام بنائے، زبانی دعوے نہیں ہونے چاہیے، اللہ اطاعت والا بنائے۔ آئیے سنیے آقا کے سچے غلام کی بات، شاعر کا ان سے محبت کا اظہار سنیے گا کہ حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، اکٹھے ہوں گے مقابلے کو۔ یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا۔ بلال بولے نا سبحان اللہ۔ کون بلال؟ علماء بیٹھے ہیں، رنگ کے کالے ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، حبشہ سے آتے ہیں، لیکن جب آقا کی غلامی میں آتے ہیں تو اللہ کے اتنے برگزیدہ بن جاتے ہیں کہ چلتے فرش پہ ہیں، قدموں کی آہٹ عرش پہ آتے ہیں۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت کے بغیر تو ایمان ہی کامل نہیں۔ صحابہ کی شان میں شان بلال سنی، شاعر کا انداز۔ آئیے سنیے امام عالی مقام، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، شہید کرب و بلا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں شعر سنیے کہ ہزاروں لاشیں پڑی کربلا۔ اب ہزاروں سے مراد شاعر کا زیادہ ہے تعداد۔ جو شعراء ہوتے ہیں نعت لکھنے والے کی اوزان کو دیکھتے ہوئے شعر لکھتے ہیں۔ اہل بیت نے کراچی والوں جانوں کے نذرانے دیے، اپنے بچوں کو ذبح کروایا، امت کو فتنوں سے بچایا۔ حسینی بولے سبحان اللہ۔ ہزاروں لاشیں پڑی کربل، حسین کا سر کہاں گے لوگوں، حسین کا سر کہاں گے لوگوں۔ آواز آئی
وہ نیزے پہ پڑھتا الکتاب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب۔ اور کراچی والوں آخری شعر پڑھنے لگا ہوں اس کلام کا، لیکن شعر بڑی محبت والا ہے، ذوق والے اپنی سماعتوں کو قریب کر لے، سنیے گا شعر پڑھنے لگا ہوں۔ جو زلف بکھرے تو رات ٹھہرے، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا۔ اللہ اکبر، محبت والے بیٹھے ہیں اور آقا سے محبت، ہم اس وقت تک پکے مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنے آقا کو سب سے زیادہ محبوب نہ رکھیں۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ ممدوح یزدان کا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ہمارا تو منہ چھوٹا باتیں بڑی، اللہ قبول فرمائے۔ سنیے گا پھر پڑھنے لگا ہوں، ذوق والے متوجہ ہو جائیں۔ جو زلف بکھرے، یہ محبت کی باتیں، علماء بیٹھے، قرآن پاک میں ذکر ہے آقا کے گیسو مبارک کا، کہہ دے سبحان اللہ۔ آقا کی زلفوں سے بات شروع کی، آقا کے گیسو پہ ختم کر رہا ہوں، سنیے گا۔ جو تو رات ٹھہرے، جو چہرہ نکلے تو دل چڑھے گا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ گلاب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر جھوم کے میرے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھیے، محبت سے پڑھیے۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ صحابہ کے دیوانے کہیں سبحان اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اہل بیت کے پروانے کہیں سبحان اللہ۔ ابھی کل ہی یوم ولادت گزرا ہے سیدنا علی المرتضی، شیر خدا، اسد اللہ، الحمدللہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، کہہ دے سبحان اللہ۔ شان صحابہ پر ایک دو شعر، بلکہ مولانا ابھی مولانا ابو کے ساتھ کوئی کلام بھی شروع میں کچھ اور بھی فرمائے، میں مولانا ابو کے ساتھ کلام پہلے پڑھ دیتا ہوں جلدی جلدی، اور جو مجھے مولانا عتیق الرحمان صاحب نے انہوں نے جو وقت کہا ہے میں اسی کے اندر انشاءاللہ سمیٹوں گا۔ اردو میں پڑھوں گا انشاءاللہ، کیونکہ سندھی تو مجھے آتی نہیں، اردو میں سنا سکتا ہوں یا سرائکی پنجابی عربی اگر سننا چاہتے ہیں وہ سنا دیتا ہوں، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو ماشاءاللہ؟ پھر محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔
اللہ آپ کو سلامت رکھے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سنیے گا مولانا ابو بکر صاحب نے ایک نعت کہی ہے, نعت بڑی ذوق والی ہے, محبت والے متوجہ ہو جائیں. شاعر لکھتا ہے کہ حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. حشر میں ان کی حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. ہم گناہگاروں کو ہم گناہگاروں کو ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. ہم گناہگار ہیں, سیاہکار ہیں, لیکن آقا کی شفاعت کے طلبگار ہیں. آئیے مل کے پڑھیے انشاءاللہ. آقا شفاعت فرمائیں گے کہ ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. حشر میں اور ہماری پہچان کیا ہوگی کراچی والوں؟ باب الرحمت میں بیٹھے آپ کہہ دیں سبحان اللہ. کتنا پیارا نام ہے باب الرحمت. سبحان اللہ. ابھی مجھے فون آ رہا تھا بیرون مسجد میں, جب اب بیٹھا تھا محترم حسن صاحب کے پاس, تو میں نے کہا کہ میں باب الرحمت میں بیٹھا. مجھے وہ کہنے لگے مدینے ہاں میں نے کہا یہ بھی شاخ ہے الحمدللہ, یہ مسجد الحمدللہ انہی کی شاخ ہے. اللہ انشاءاللہ کہہ دے اللہ ہمیں بھی لے کے جائے وہاں, ہم بھی باب الرحمت لے جائیں. کہہ دے سبحان اللہ, محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. چلیں سمیٹتا ہوں, اسی پہ پڑھ دے باب الرحمت. سنیے گا. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. سبحان اللہ. آتا ہوں شان صحابہ کی طرف بھی انشاءاللہ. سن لیجئے پڑھنے لگاؤں. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آلی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی. قطاریں لگائے کھڑے سوالی, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. اللہ اکبر. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. ایک شعر سن لیجئے گا, بڑا پیارا شعر سنانے لگا ہوں, بڑی جلدی سمیٹ رہا ہوں, فرمائشوں کو سنیے گا. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا, تو تھی دوسری ہاتھ روزے کی جالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا, تو تھی دوسری
کی جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت 6 منٹ رہ گئے میرے پاس اور الحمدللہ میں 6 منٹ میں 6 کلام بھی سنا سکتا ہوں انشاءاللہ لیکن سمیٹنے لگا ہوں شان صحابہ پہ پڑھنے لگا ہوں پنجابی میں 2 شعر سمجھ آئے نہ آئے آپ نے سبحان اللہ کہنا آپ کی محبت ہے اللہ سے خوش رکھے میں بہت چکے مہمان گرامی بیٹھے ہیں پہلے ہی تاخیر ہو چکی آپ کا امتحان اور نہیں لیں گے اللہ آپ کو جزائے خیر دے پنجابی میں 2-3 شعر پڑھنے لگا ہوں حضرت نے شفقت کا مظاہرہ کیا ایکسٹینشن دے لیکن میں اس کا نجائز نہیں اٹھاؤں گا انشاءاللہ بہت جلدی سمیٹوں گا انشاءاللہ سنیے گا آقا کے بعد صحابہ میں سب سے عظیم انسان کون بولے جلدی بولے آقا کی ختم نبوت کے عظیم گواہ کون صحابہ میں کون سیدنا ابو بکر صدیق سنیے گا پنجابی میں شاہ لکھتا ہے کہ مسند رسول دینو انشاءاللہ سمجھ آئے گی آسان سی پنجابی ہے کہ مسند رسول دینو صدیق نے سجایا آقا کی مسند کو سجانے والے سیدنا صدیق اکبر سنیے گا کہ مسند رسول دینو صدیق نے سجایا مسند رسول دینو صدیق نے سجایا ہر ویلے آقا تیرے ہر ویلے آقا تیرے تن مرتے تن لٹایا یہ باتیں نہیں ہیں علماء بیٹھے ہیں کیا فرمایا تھا آقا نے سب کے احسانوں کے بدلے اتار کے جا رہا ہوں سیدنا صدیق اکبر آپ کے احسانوں کے بدلے اتارے گا اللہ اتاریں گے پھر کیوں نہ کہوں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا آقا پر کہ ہر آقا تیرے تن مرتے تن لٹایا مسند رسول دینو صدیق نے سجایا اور سنیے گا کہ اے شرف بھی کسے دے حصے کدی نہیں آیا کون سا شرف کون سا اعزاز علماء بیٹھے ہیں کہانیاں نہیں سنا رہے آپ کو مفروضے بھی نہیں ہیں باتیں مستند کی جاتی ہیں اگرچہ انداز سادہ سے ہیں سنیے گا کہ اے شرف بھی کسے دے حصے کدی نہیں آیا اے شرف بھی کسے دے حصے کدی نہیں آیا صدیق نے نبی نو صدیق نے نبی نو ہے موڑھے آتے چاہیا صدیق نے نبی نو ہے موڑھے آتے چاہیا مسند رسول دینو صدیق نے سجایا اور آگے سنیے گا کہ ہجرت دی رات عابد دعا دے وقت جاگے سبحان اللہ
چلے نعرہ لگائیے مصطفیٰ کے غم سفر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر ہم مداحین ہیں. ہم کون ہیں؟ مداحین، مدح کرنے والے. اللہ اکبر. زندہ نہیں ترتیب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے جذبوں کی قدر سنیے گا. میں آپ کے جذبوں کی قدر کرتا ہوں. میری بات سنیے. نعرے بھی ترتیب سے لگائیں گے نا انشاءاللہ. تکبیر کے پہلے تکبیر کا نعرہ لگائیں نا. تکبیر کہیں اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت مصطفیٰ کے ہم سفر. ترتیب اچھی لگتی ہے نا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سنیے گا بات کرنے. میں کہہ رہا ہوتا کہ ہم مدح کرتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، ہم نفرتیں نہیں پھیلاتے، محبتیں بانٹتے ہیں. صرف یہاں نہیں، گلی گلی، قریہ قریہ، نگر نگر، شہر شہر، ملک ملک، گاؤں گاؤں جا کے آقا کی ختم نبوت کے ترانے پڑھے ہیں میں نے. اللہ قبول فرمائے. تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. سنیے گا سمیٹ رہا ہوں کہ ہجرت دی رات عابد دعاں دے بخت جاگے. ہجرت دی رات عابد دعاں دے بخت جاگے. کیسے؟ سنیے گا. حیدر نو غیث لایا، حیدر نو غیث لایا، صدیق نو جگایا. حیدر نو غیث لایا، صدیق نو جگایا. مسند رسول دینو صدیق نے. اور اہل بیت والے کہیں سبحان اللہ. ابھی دسمبر 16 دسمبر کو یوم ولادت گزرا مخدومہ کونین. ہم سب کا ذکر کرتے ہیں، سب کو مانتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ ہم ماننے والے ہیں. کہہ دیں الحمدللہ. مخدومہ کونین سیدہ خاتون جنت، آقا کی بیٹی، لاڈلی بیٹی. 4 بیٹیاں. ہمارے آقا کی کتنی بیٹیاں؟ اور ان میں لاڈلی نمایاں بیٹی حسنین کریمین کی اماں، ہماری بھی اماں. ان کا یوم ولادت گزرا. وہ پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ بابا علی کا ذکر کرتے ہیں، مولا علی کا. کہہ دیں سبحان اللہ. بس سمیٹ رہا ہوں. سنیے گا. آئیے مل کے پڑھیے کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ. کون کہتا ہے اہل بیت کو؟ کون کہتا ہے؟ آئیے سنیے ہم سے اہل بیت کی تعریف و توصیف. آئیے مل کے پڑھیں گے. بیٹیاں بڑی پیاری لگتی ہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، لیکن میں کسی عام بیٹی کا نام نہیں لے رہا، آقا کی بیٹی کا ذکر کر رہا ہوں. آقا خوش ہوں گے. مل کے پڑھے. ہم بھی بیٹیوں والے ہیں. مل کے پڑھیے. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. زوجہ علی ہے فاطمہ، زوجہ علی کا فاطمہ، فاطمہ تو بڑی سخی کا فاطمہ. لاڈلی خدیجہ کہتی تھی، لاڈلی خدیجہ کہتی تھی کیا؟ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ.
زوجہ علی کا فاطمہ اور علی والے کہے سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم اہل بیت والے بھی صحابہ والے بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ کل کون سا دن گزرا؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت۔ کل میں نے وہاں لاہور میں بھی پڑھا، مفتی صاحب بھی تشریف فرماتے، ایک دو شعر یہاں پڑھتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ میں کہا کرتا ہوں صدیقی بھی ہم، فاروقی بھی ہم، غنی والے بھی ہم، علی والے بھی ہم، تو پھر کیوں نہ کہوں علی کے چاہنے والوں کہ دل کالے نہیں ہوتے، علی والے کہے سبحان اللہ۔ سیدنا علی بھی بہادر، ہم ان کے پیروکار بھی بہادر انشاءاللہ۔ آئیے مل کے پڑھیں گے علی کے چاہنے والوں، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو، جہاں نور ولایت ہو، وہاں تالے نہیں ہوتے، چمن چمن کلے کلے علی 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 علی۔ شرمایا نہ کرے، نہ شرمایا کرے اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے۔ ہم نے چھوڑا ہے ادھر قابو کیا گیا ہے، بھائی ہمارے ہیں، ہم محبتیں بانٹتے ہیں۔ ذرا گرج کے جواب دیجئے، چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر گلے گلے علی 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 علی، علی زادوں نے بتلایا، علی زادوں نے بتلایا، تحفظ کر کے اس ماں کا، علی زادوں نے بتلایا، تحفظ کر کے اس ماں کا، تو جو رکھے بغض اس ماں سے، جو رکھے بغض اس ماں سے، علی والے نہیں ہوتے، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو، جہاں نور ولایت ہو، وہاں تالے نہیں ہوتے۔ اسی ولیاں نو بھی مان دے، ہم ولیوں کو بھی مان۔ مولانا ابو بکر صاحب نے کہا، میں آخر میں کلام عارف اگرچہ پنجابی میں ہے لیکن مجھے حکم ہے، الحمدللہ ہم ولیوں کو مانتے ہیں، لیکن ولی کیسا ہو جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ ولی تو احکام شریعت کا پابند ہوتا ہے، ہم ایسے ولیوں کو مانتے ہیں۔ ہماری نسبتیں جن بزرگوں سے ہیں انہیں دیکھیں تو اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ جو ولیوں کو مانتے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ۔ یہ دو شعر پڑھنے لگا ہوں آخر میں، اسی کے ساتھ ہی میں نے ماں کی شان، مجھے یہ بھی فرمائش میسج میں ہے تو بجا میں دو شعر پڑھ دوں گا۔ جی 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 وہ سرائکی میں ہے، وہ پھر سرائکی آپ کو سمجھ آئے گی اور کسی ساتھی جی وہاں بالکل حضرت، بالکل یہ رجب کا مہینہ سنیے گا، آئیے سنیے، جزاک اللہ، مجھے کہا بھی تھا میرے ذہن سے نکل گیا۔ آئیے سنیے سیدنا علی کے بیٹے سے امیر شام کا ذکر سنیے، کہہ دیں سبحان اللہ۔
چلے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. پڑھنے لگا ہوں, ایک شعر سناتا ہوں جلدی جلدی. کیا ہے ہمارا عقیدہ کہ اعلیٰ معاویہ ہے, ایسے نہیں ذرا جذبے سے کہے سبحان اللہ, کہ اعلیٰ معاویہ ہے, رہبر معاویہ ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ معاویہ ہے, رہبر معاویہ ہے. اعلیٰ معاویہ ہے, رہبر معاویہ ہے. میری عقیدتوں کا, میری عقیدتوں کا محور معاویہ ہے. اعلیٰ نعرہ لگائیے بحروں پر بچھا گیا معاویہ, معاویہ بحروں پر بچھا گیا معاویہ, معاویہ. سنیے گا سردار کی ہے بیٹی, سرکار کے حرم میں. سبحان اللہ. کہ سردار کی ہے بیٹی, سرکار کے حرم میں. سردار کی ہے بیٹی, سرکار کے حرم میں. سب مومنوں کی مانگیں, سب مومنوں کی مانگیں, برادر معاویہ گئے. اعلیٰ معاویہ گئے, رہبر معاویہ. اور یہ میرا بھائی ناراض نہ ہو جائے, سرائکی والا بیٹھا ہے اسی طرح میں. سنیے گا سنیے گا سنیے گا کہ صدیق دی صداقت نو جانتا جہانے. صدیق دی صداقت نو جانتا جہانے. منیا نبی نو پہلے آکے اسے جوانے. منیا نبی نو پہلے آکے اسے جوانے. واری نبی تو ہر شے, واری نبی تو ہر شے, اقرار کرنا پوسی. مدنی دے بعد رغبر صدیق مننا پڑے گا, ماننا پڑے گا. سنیے گا کیا عظمت ہے سیدنا صدیق اکبر کی. کہ 3 میل جلد موڈے حضرت کی تھی سواری. 3 میل جلد موڈے حضرت کی تھی سواری. ناگاں دی زہر سہ کے عاشق نبازی ہارے. ناگاں دی زہر سہ کے عاشق نبازی ہارے. دشمن صدیق دینو, دشمن صدیق دینو, ٹوٹ ٹوٹ کے مرنا پوسی. مدنی دے بعد رغبر صدیق مرنا. ولیوں کو مانتے جانے لگاؤں, 10 منٹ اوپر لے چکا ہوں, کافی ہے اتنا بس چند منٹ اور. ولیوں جو مانتے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ. ہمارے پنجاب میں ایک اللہ والے مدفون ہے, انہوں نے کلام معرفت لکھی, دل کی باتیں, عارفانہ باتیں. 1-2 شعر پڑھ کے ماں کی شان ساتھ ہی پنجابی میں اجازت چاہوں گا. سنیے گا, پنجاب سے آیا ہوں, احکامات پنجابی میں بھی تھے تو سنا دیے. سندھی اگر آتی ہوتی تو اللہ آپ کو ضرور سناتا ہے. ایسی بات نہیں ہے, دل میں ایسی بات ہے جو آتے ہیں. کلام سرائکی میری زبان بھی نہیں تھی, میں نے پڑھے. میں نے یورپ کے کلیساؤں میں بھی جا کے سرائکی میں کلام پڑھے. وہ لوگ ان کو سمجھ نہیں آتی لیکن وہ محبت سے سنتے ہیں, محبت کرتے ہیں. دیکھیں زبان کوئی بھی ہو, جب پیاروں کا ذکر ہو تو ہمیں سبحان اللہ کہنا چاہیے. زبانیں یہ تو بس ہماری ہیں, اللہ تو ہر بولی جانتے ہیں ماشاء اللہ, کہ ہاں بس قبول ہو جائے. سنیے گا کیا لکھتے ہیں کہ تسبیح پھری دل نہ پھر
کرنا تسبیح پھڑ کے اللہ کا نام. آئیے اللہ والوں کی باتیں سنیے. علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی کرنا علم نو پڑھ کے تے کچھ نہیں کھٹیا کی کرنا چلیاں بڑھ کے جاگ بنا تو جم دے نہیں پاہو جاگ بنا تو جم دے نہیں پاہو جاگ بنا تو جم دے نہیں پاہو پاویں لات پاویں کڑ کڑ کے صاحب سب پڑھ دیا. اللہ قبول فرمائے. ماں بڑی عظیم نعمت میرے پاس نہیں ہے. میں جو کچھ بھی ان کی دعاؤں کی وجہ جن کے پاس ہے وہ قدر کرے اپنے والدین اپنے والد اپنی والدہ کی. ماں کی قدر کیجیے. مجمع میں سے ہاتھ کھڑا کیجیے جن کی مائیں زندہ ہیں. یہ جو ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ خوش نصیب اللہ جانتا ہے. آپ خوش نصیب لوگ ہیں. قدر کیجیے اپنی والدہ کی. آپ کی جذبات کی ترجمانی کرتا ہوں 2 منٹ میں. یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں نا آپ کی ترجمانی کرنے لگا. ذرا سنیے گا. شاعر لکھتا ہے کہ تو پتہ نہیں ڈر مینوں دھوپاں دا نہیں ڈر مینوں چھاواں میرے نال نے. یہ دھوپاں سے مراد دھوپ گرمیوں کی دھوپ اور چھاواں سایہ. سمجھا بھی دیتا ہوں تاکہ سمجھ جائے جو سمجھتے نہیں ہے. پنجابی ذرا سنیے گا کہ دھوپاں دا نہیں ڈر مینوں دھوپاں دا نہیں ڈر مینوں چھاواں میرے نال نے. لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے.
کو میرے ماں دیاں دعاواں. یہ جو ہاتھ کھڑے ہوئے تھے نا، یہ جو ہاتھ کھڑے ہوئے تھے خوش نصیب، وہ میرے ساتھ پڑھیں گے، ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. پھر پڑھنے لگا ہوں کہ تو پتہ نہیں ڈر مینوں، تو پتہ نہیں ڈر مینوں شاواں میرے نال نے. پڑھیے لوگوں میرے ماں دیاں دعاواں میرے نال نے، لوگوں میرے ماں دیاں دعاواں میرے نال نے، لوگوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے. لوگ پاویں لکھان پر میری ماں دا صدقہ، روگ پاویں لکھان پر، روگ پاویں لکھان پر میری ماں دا صدقہ. لوڑ نہیں دوائیاں دی، لوڑ نہیں دوائیاں دی، لوڑ نہیں دوائیاں دی، شفاواں میرے نال نے. لوگوں میرے ماں دیاں دعاواں میرے نال نے، لوگوں میرے ماں دیاں دعاواں میرے نال. آخری شیر، ماں دے پیر چوم کے میں جدوں گھروں چلنا، آپ بھی چوما کرے والدین کے پاؤں. پھر برکات دیکھئے گا کہ ماں دے پیر چوم کے میں جدوں گھروں چلنا، ماں دے پیر چوم کے میں، ماں دے پیر چوم کے میں جدوں گھروں چلنا. لگدا ہے منزلاں، لگدا ہے تے راواں میرے نال نے. لوگوں میرے ماں دیاں دعاواں میرے نال نے، لوگوں میرے ماں دیاں دعاواں میرے نال نے. اللہ کریم کہا سنا قبول فرمائے، غلطی معاف فرمائے. آخر میں پھر جامعہ کی انتظامیہ کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں، اتنی خوبصورت محفل کا مجھے حصہ بنایا. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اور یہ دیکھیں یہ شہزادے بیٹھے ہیں، دائیں طرف دستاریں سجائی ہوئی ہیں سر پہ، دیکھیں تو صحیح روشن چہرے. لوگ کہتے ہیں یہ مدارس کیا کرتے ہیں، وہ دیکھیں. آپ بچوں کو بھیجتے ہیں، وہ آپ کو قاری حافظ عالم بنا کے واپس دیتے ہیں. کہہ دیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے اداروں سے محبت رکھنے والوں کو بھی قبول فرمائے اور ایسے اداروں کو قیامت کی صبح تک آباد فرمائے. یار زندہ صحبت باقی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.